جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت آپ پر نہ ہوتا، اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ یہاں سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت و عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ جو کچھ بھی واقعہ گزر چکا آپ کے ذہن میں ہوگا، مدینے کے منافق طعمہ نے جو کوشش کی تھی، چوری کیا، یہودی کے گھر میں چھپایا اور پھر یہودی پر جھوٹی تہمت لگایا، اپنی چوری کا الزام اس کے سر پر رکھا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے جھوٹی قسم کھایا، اور پھر سارے مسلمانوں کو اپنا حمایتی بنا کر کے ان کو اپنا طرفدار کیا۔ تو یہ سب معاملات ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آیتیں گزر چکی، تفسیر آپ نے سنا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا طعمہ کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ یہ تو تفسیر میں گزر چکا پچھلے، حالانکہ ایویڈنس سب یہ بتا رہے ہیں کہ طعمہ بے قصور ہے، کیونکہ چوری کا مال اس کے پاس سے نہیں ملا، یہودی کے گھر میں ملا، اور ادھر یہ مسلمان ہے، اور دوسری بات مسلمان اس کی حمایت میں بھی کھڑے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ قسم بھی کھا رہا ہے۔ تو سارے ثبوت یعنی ثبوتوں کے آدھار پر اگر دیکھا جائے تو طعمہ نام کا یہ شخص بے قصور ہے۔ اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ کس کے حق میں فرمایا؟ یہودی کے حق میں فرمایا کہ چوری یہودی نے نہیں کی، یہ طعمہ نے اس کے گھر میں لے جا کر کے چوری کا سامان چھپایا تھا۔ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتایا۔ تو اب یہ وحی کے ذریعے سے جو فیصلہ ہوا، کیا یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے؟ یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے رسول اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو پھر یہ جماعت آپ کو دھوکہ دینے کی ضرور کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کا فضل اور رحمت آپ کے اوپر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش، لیکن صاف اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں فرماتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لولا فضل اللہ، آیت میں یہ کہا گیا ہے اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں پر اللہ کا فضل اور اس کی پوری رحمت ہی رسول ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور پر رحمت ہونا الگ بات ہے، حضور سراپا رحمت ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوری رحمت ہی آپ ہیں۔ تو یہاں سے بات صاف ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی کبھی دھوکہ دے ہی نہیں سکے گا، کیونکہ ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضور کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ تمہیں دھوکہ دے دے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہ بھی صاف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محفوظ ہونے کا جو عقیدہ ہمیں دیا ہے قرآن نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کبھی بہکیں گے نہیں۔ دوسری جگہ بھی سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کبھی وہ اپنی خواہشات سے کوئی بات ہی نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ وحی خدا سے بولتے ہیں۔
اللہ رب العزت کی طرف سے جو بات آئی وہی حضور کی زبان سے، تو غلطی ہونے کا چانس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ ریاست پہ لاکھوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پاک سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہوتی۔ اب ایک تو حضور کے محفوظ ہونے کا اللہ نے یہ یقین کے ساتھ بتا دیا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہمیشہ حضور کے حفاظت میں ہے۔ دوسری چیز یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ جو لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کر بھی لیں وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اب مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں حضور کو جب کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا تھا تو 1400 سال بعد آنے والا کوئی دو ٹانگ والا کیسے دھوکہ دے سکے؟ صرف اور صرف اس کا وہم و گمان ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ہی پارے میں، آپ کو میں بات بتاتا ہوں مزے کی، پہلے پارے کے دوسرے ہی صفحے میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں آیت آئی ہے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور وہ اللہ کو کچھ نہیں دھوکہ دے سکتے بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات دیکھیے، میں آپ کو نکتے کی بتاتا ہوں۔ کوئی کافر جتنے بھی ہیں وہ مدینے میں جن کے متعلق یہ آیت آئی، منافقین کے بارے میں یہ آیت ہے، میں نے غلطی سے کافروں کے متعلق کہا، منافقین کے بارے میں یہ آیت جو پہلے پارے کی ابھی میں نے پڑھا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں مگر وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ آیت توجہ ہے لفظ پر، قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ کوئی منافق مدینے میں وہ اللہ کو کہاں دھوکہ دے رہا تھا؟ وہ جو کچھ بھی دھوکہ دے رہے تھے وہ حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، حضور کو دھوکہ دینے کے پلان بناتے تھے، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو رسول کو دھوکہ دینے کا پلان کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کو ہی دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر نہیں فرمایا یہاں پر کہ منافقین حقیقت میں کس کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے تھے؟ حضور کو، لیکن آیت میں حضور کا نام نہیں دیا، اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ اللہ کو دھوکہ دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں یاد رکھو، جس نے نبی کے ساتھ غداری کی اس نے اپنے خلاق عالم کے ساتھ غداری کی ہے۔ بے وفائی جس نے اپنے رسول کے ساتھ کی وہ در حقیقت اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے۔ قرآن نے اللہ نے یوں فرما دیا کہ جو رسول کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے لیتے ہیں۔ اب سنیے، یہاں سے ایک عقیدہ ملتا ہے۔ پہلی بات، اس آیت میں بہت ساری باتیں ہیں، 8 الگ الگ انعامات جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارے وہ سب ایک ہی آیت میں بیان کر دیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اگر اللہ کا فضل آپ پر نہ ہوتا، یعنی فضل اللہ کا رسول پر ہے، وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کی رحمت ہے، یہ دوسرا انعام ہے۔ پھر ایک جماعت آپ کو دھوکہ دے دیتی لیکن وہ نہیں دے سکتے، آپ محفوظ ہیں۔ کون محفوظ رکھا ہے؟ اللہ محفوظ رکھا ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے رسول پاک کا، اللہ نے وعدہ فرما دیا رسول محفوظ ہیں۔ پھر آگے چل کر رب تعالیٰ فرماتا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اللہ نے آپ پر کتاب اتاری، والحکمہ، اور حکمت اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ آپ کو سکھایا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ اللہ کے سب سے بڑے فضل میں سے آپ پر ہے، جو کسی اور کو نہیں دیا گیا وہ سب رسول کو دے دیا گیا۔ ایک آیت میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے انعامات کا تذکرہ ہو گیا،
میرے عزیزو، اس آیت کو میں سمجھتا ہوں قرآن پاک میں رسول پاک کی یہ نعت ہے۔ آپ اردو میں نعت پڑھتے ہیں نا، حضور کی تعریف توصیف، قرآن میں پڑھو، اللہ نے خود اپنے حبیب کی نعت بیان فرمائی۔ اسی لیے بہت اچھے انداز میں شاعر نے کہا تھا، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے۔ اب اس میں سے پہلا عقیدہ کیا ہے ہمارا اس آیت سے نکلتا ہے، وہ میں اعتراضات بھی آپ کو بتا دوں گا، جو اس زمانے میں بھی کچھ ایسے دریدہ دہن جن کی فطرت میں خرابی ہے، جن کے نطفے میں غلاظت ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کے متعلق بھی میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یقین کے ساتھ بتا دیا کہ یہ رسول کبھی بہک نہیں سکتے، کیونکہ ہمیشہ رسول پر اللہ کا فضل اور ان کی رحمت ہے، اور لوگ اگر دھوکہ دینا چاہیں تو بھی رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس کی آلریڈی مثالیں میں بتا دوں، کتنے مرتبہ پلاننگ ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی پلاننگ مکہ والے کیے، مدینے کے منافقین کیے، خیبر کے یہودیوں نے کیا، سب کچھ کیا، لیکن مجھے بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغیر سہارے کے چھوڑ دیا؟ کیونکہ اس کا وعدہ ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفوظ ہیں، جسمانی طور پر بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، روحانی طور پر بھی ذمہ لیا ہے۔ حضور کی عقل اور حضور کی دماغ اور حضور کا دل بھی اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا ہے، اور حضور کا پورا جسم پاک بھی اپنی حفاظت میں رکھا ہے۔ لوگوں نے زہر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زہر دیا ہے، جادو کیا ہے، اللہ کا وعدہ تھا، جسم محفوظ رہا، کچھ نہیں کر سکے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پہلے تو وہ بات تو معلوم ہی آپ کو، مکہ والے قتل کرنے کے منصوبے سے پورے گھر کو گھیرا کر لیے تھے، پورے لوگ تلواریں لے کر، ہر خاندان کا ایک آدمی حضور کے گھر کے اطراف کھڑے تھے، رات جیسی ہوگی اندر داخل ہوں گے، قتل کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے اپنے رسول کی حفاظت کا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی وقت حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکلیں، ہجرت فرمائیں۔ نہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ان پورے جتھے کے درمیان جو شہد کے چھتے کی طرح سے، مکھیوں کی طرح گھر کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، ان کے بیچ میں سے کیسے جاؤں؟ نہیں، وہ رسول کا بھی یقین کامل تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ میری حفاظت پر معمول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہوا تھا، آپ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے کچھ کنکریاں، کچھ مٹی اپنے ہاتھ میں لیا اور پھینک دیا۔ انہی کے درمیان میں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی ایک کافر کو بھی حضور نظر نہیں آئے۔ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے، جان کبھی دکھتی ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب یہاں سے ان کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائی۔ حضور وہیں سے نکل کر کے گئے۔ کوئی آ کر کے کافی دیر کے بعد ان سے کہا کہ لوگوں کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کب کے جا چکے، ہم نے ان کو دیکھا ہے رات کو، تم یہاں اب تک کیا کر رہے ہو؟ اندر جا کر کے دیکھا تو حقیقت میں وہاں مولا کائنات سوئے ہوئے تھے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ یہ حفاظت اللہ کی ہے۔ یہاں سے نکل کر کے گئے، مکہ والے کیا خاموش بیٹھ گئے؟ ہر جگہ چوکی، ناکہ بندی سب جگہ لگا دیے کہ یہ کہیں سے نکلنے نہ پائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر غار ثور میں آئے، 3 دن تک وہاں قیام فرمائے۔ کفار مکہ ڈھونڈتے ہوئے اس غار تک بھی پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں غار کے اندر سے آنے والوں کے پیر بھی دکھ رہے تھے۔ اب 2 ہی لوگ ہیں اور 10 کی تعداد میں وہ بھالے، نیزے، تلواریں لے کر کے آ گئے ہوں۔
उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुझे डर लगा कि अब हम गिरफ्तार होंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन उस वक्त कमाल का तवक्कुल और यकीन रसूलुल्लाह की जात पर देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पेशानी पर एक शिकन भी नहीं थी। सीने पर मारा सिद्दीक अकबर के, यूं कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ है। यही रसूल की हिफाजत है। और अल्लाह ने जब ये फरमा दिया अल्लाह का फजल और उसकी रहमत है, रसूल आपके साथ है, तो हर जगह हिफाजत फरमाएगा। और उसकी हिफाजत की शान भी तो देखो। हाय, अल्लाह तबारक व तआला जब हिफाजत पर किसी के अपने तमाम करम के दरवाजे खोलता है तो लोगों का वहम गुमान भी नहीं जाता कि ऐसी भी हिफाजत होती है। किन चीजों से हिफाजत किया? गार के अतराफ फरिश्तों को उतार दिया कि फरिश्ते उतर के खड़े हो जाओ, मेरा रसूल गारे सौर के अंदर मौजूद है। या फिर एक जमात को वहां तैयार करा दिया? नहीं, एक कबूतरी अंडे देती है और एक मकड़ी जाला बुनती है। मकड़ी जाला बुनती है गार के दरवाजे पर और एक कबूतरी अंडे देती है। मक्का में ये आम ख्याल था, जहां कबूतरी अंडे देती है लोग आना जाना नहीं कर रहे होंगे काफी दिनों से, तभी तो अंडे दे रही है। इंसानों की चलत फिरत जहां होती है, कोई परिंदा अंडे क्यों देगा वहां पर रास्ते पर? तो काफी दिनों से कोई आया नहीं है, इसलिए कबूतरी ने अंडे दी। अब वल्लाहु आलम वो एक कबूतरी एक दिन में कितने अंडे दी होगी, जो भी रहे मामला। और मकड़ी ने पूरा जाला बुन दिया। और ये भी आम तस्वुर है, जहां मकड़ी का जाला होता है, इंसान का आना जाना काफी दिनों से ना हुआ होगा, तभी मकड़ी जाले इतने बुन चुकी होगी। घरों का भी यही हाल है, ज्यादा दिन तक ना झाड़ो तो ही जाले लगते हैं। या तो फिर उसका दूसरा माना यूं समझ ले, जाले देखें तो हम फैसला कर लेंगे काफी दिनों से खाला ने अम्मा ने झाड़ू नहीं लगाई है, यही तो कहा जाएगा। घर में झाड़ू नहीं लगी होगी, जाले साफ नहीं होंगे काफी दिनों से। ऐसा नहीं कि रोज बरोज मकड़ी पूरा 1 दर्जन जाले लगा देती हो, उसे भी टाइम लगता है। लेकिन उस गार के दरवाजे पर एक ही दिन में मकड़ी ने पूरे जाले बुने। 2 ही चीजें थी, कबूतरी के अंडे और मकड़ी के जाले। कुफारे मक्का वहां तक पहुंचे दरवाजे तक, और उन्होंने यही देख करके फैसला किया यहां भला कोई कैसे आ सकता है। यहाँ कबूतरी अंडे दे रही है, पता नहीं कब से। मकड़ी ने जाले बुने हैं, पता नहीं यहाँ कब से कोई नहीं आया। अगर कोई आया होता तो ये जाले टूटे होते। तो वो वहां तक पहुंच करके भी अंदर नहीं गए गार के, वापस बाहर से चले गए। यही रसूल पाक का हुक्म था, ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। जब रब वादा फरमाता है हिफाजत का, तो फिर वो बहुत छोटी चीजों से भी हिफाजत फरमाता है। ये है कि सामने वाले के जहन पर। मैं तो यहां चल करके ये कहता हूं, आमतौर पर इस वाक़े में ये बयान जरूर होता है कि मकड़ी ने जाले बुने। कहां बुने थे? तवज्जो है, कहां बुने थे? गार के दरवाजे पर। लेकिन मेरा विजदान ये कहता है अल्लाह ने ये जाले बज़ाहिर दरवाजे पर लगवा दिए, हकीकत में तो काफिरों के दिमाग पर जाले पड़ा दिए। जाहिर सी बात है, कुफार मक्का के ज़हनो दिमाग पर जो है जाले बुन चुके गए थे, इसलिए शायद वो अकल से और दिमाग से कुछ ना सोच सके और वहीं से उल्टे कदम चले। ये है मेरे रसूल की हिफाजत। अल्लाह ताला ने जिस्मानी हिफाजत का भी जिम्मा लिया। और मैं मिसाल बताऊं आप, मदीना तैयबा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, यहाँ कई मंसूबे होते रहे, प्लानिंग होती रही। एक बार एक दावत में हुजूर को तलब किया गया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मदऊ किया गया। हुजूर वहां तशरीफ ले गए, लेकिन उनकी मंसूबा यह था, दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था उन्होंने, और वो पत्थर हुजूर के ऊपर गिराना चाहते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर बैठे तो ऊपर से वो पत्थर गिराने का इनका मंसूबा था। ये यहूदी थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन वही के जरिए से इरशाद फरमाया, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप इस जगह से फौरन उठे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस मजलिस से पहले उठे, फिर पत्थर गिरा, हुजूर को एक खरोच भी नहीं आई। अल्लाह हिफाजत पर मामूर है। बाकी अगर आप ये कहते हैं कि कुछ जगहों पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यानी तकलीफें पहुंची हैं, जैसे
طائف کے میدان میں حضور پر پتھر پھینکے گئے، احد کے میدان میں حضور پر لوہے کی خود پھینکی گئی جس سے حضور کے 2 دانت شہید ہوئے۔ یہ سب کیا اگر اللہ حفاظت کر رہا تھا تو پھر یہاں کیوں نہیں؟ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی قیامت تک آنے والے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے، نمونہ عمل ہے۔ اگر ہمارے آج دانت ٹوٹتے، ہمیں اگر زخم ہوتا یا ہو بھی رہا ہے تو ہم کسے دیکھ کر کے تسلی کریں گے؟ کس کو دیکھ کر تسلی کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تو ہم بیان رسول اللہ کی ذات کا کرتے ہیں۔ اے انسان، اے مسلمان، دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان مشقتوں سے گزرے ہیں، ان کی زندگی کو یاد کر اور اپنی تکلیفوں کو ہلکا سمجھ۔ تو جو تکلیفیں حضور کو پہنچی ہیں وہ امت کے درس کے لیے ہے، امت کے سبق کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ حضور کی حفاظت پر ہے۔ کئی معاملات ہوئے، زہر دیا گیا، سحر کیا گیا، جادو بھی کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادو کیا، اور ایسا سخت ترین جادو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس یا آپ کے بال مبارک یا کچھ چیزیں لے کر کے جادو کر کے آپ کے شکل جیسا پتلا بنا کر کسی کنویں میں لٹکا بھی دیا گیا تھا، سخت ترین جادو کیا تھا۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخار زدہ ہو گئے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے یہ بھی بتایا کہ جادو کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا، وہ رد سحر جادو کی کاٹ جن کو سکھایا گیا تھا، تو وہ صحابی گئے اور سیدھے اسی جگہ سے اس پتلے کو اٹھائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق والی، قل اعوذ برب الناس والی، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حکم ہوا ہے رسول پاک آپ یہ دونوں سورتیں پڑھ لیں، انشاءاللہ کبھی آپ کے اوپر جادو اثر نہیں کرے گا۔ یہ آیتیں، یہ سورتیں اسی لیے اتری۔ اب پھر اگر آپ یہاں پوچھیں گے کہ اللہ جب حفاظت پر ہے رسول کے، پھر جادو آپ کے اوپر کیسے ہوا؟ میرے عزیزو، یہ اسی لیے ہوا کہ امت پر جب ہو تو اپنے نبی کو یاد کرے اور یہ سورتیں پڑھ لیا کر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے قتل تو نہیں کیا، جادو کے ذریعے سے ختم تو نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابتلا اور آزمائش کے دور سے گزارا گیا، یا امت کے لیے درس اور سبق بنا کر، نمونہ عمل بنا کر کے گزارا گیا، بس اتنی سی بات۔ اب آئیے جو اعتراض ہے اس بات کو میں کہتا ہوں، سب کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے میرے رسول کو اللہ نے اپنی حفاظت میں رکھا، سب سے پہلا عقیدہ۔ آج کے زمانے میں کچھ یہودی، کچھ ہندو اور کچھ ہم میں کے موجود باطل فرقے، تینوں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، سبوں نے ملا کر کے ایک عقیدہ گڑا ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھار بھول جاتے تھے، یا معاذ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مرغی سوار ہوتی، فیٹس آتی، پھر کبھی یہ کہتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے ہوش ہوتے اور ان کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکلتے، اس کو مسلمانوں نے قرآن بتایا ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں ڈال کر کے شک و شبہ میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھو رسول کے اوپر ایسے ایسے حالات آتے تھے۔ ظالموں، ایک بھی جگہ کہیں سے ثابت کر دو کہ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی کوئی بیماری تھی، کوئی بیماری۔ قرآن میں جگہ جگہ رب تعالیٰ نے فرمایا یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں۔ نہ حضور نے کبھی شعر و شاعری کی، نہ کبھی جنون، بے ہوشی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی غفلت میں آئے، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا۔ ہمارا عقیدہ جو یہی ہے، رسول وہی ہے جو گناہ سے پاک ہے، گناہ کرنے والا رسول کہاں؟ ہمارا عقیدہ ہے معصوم ہونے کا۔ معصوم کا مطلب کیا ہے؟ گناہ نہیں کرنے والا نہیں، بلکہ جو گناہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اسے معصوم کہتے ہیں۔ اولیاء بھی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اولیاء کو معصوم نہیں کہتے۔ معصوم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا کہ وہ گناہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، سوچتا ہی نہیں۔ فرشتے معصوم ہیں اور نبی معصوم ہیں، ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔
ہم اپنے بچوں کو بھی معصوم نہیں کہہ سکتے. یہ عقیدہ سمجھ کر کے چلے. اہل سنت و جماعت کا ہمارا عقیدہ یہی ہے, انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اولیاء کرام محفوظ ہیں گناہوں سے. محفوظ ہونا الگ ہے, معصوم ہونا الگ ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ان دریدہ دہن لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا ہے. ابھی ایک پنڈت نے یہ بات پھیلائی سوشل میڈیا پر کہ قرآن کوئی چیز ہے نہیں, یہ رسول کے اوپر دورے پڑتے تھے, اس وقت وہ بولتے تھے تو یہ لکھے جاتے تھے. تجھے اس ظالم کو میں چیلنج کرتا ہوں, تیرے خیال کے مطابق دورے پڑھنے پر جو بولا وہ قرآن بنا جس کا جواب 1400 سال سے کوئی لا نہیں سکا. پھر تیرے گمان کے مطابق تو سوچ کر کے بتا کہ اگر بغیر دورے کے وہ بتائیں تب تیرے جواب کا کیا حال ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین, ہمارا کوئی عقیدہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ان ظالموں کو میں کہتا ہوں, تم نے اگر یہ گمان بنا رکھا ہے کہ دورے پڑتے تھے اور اس وقت, میں کہتا ہوں آؤ اسی کا جواب لے کر کے آکے دے دو. قرآن پاک ذرا برابر عقل سے کام لیتے, یہ جن کے دماغ میں گوبر بھرا ہوا ہو اسے قرآن کی حقانیت کا کیا پتا. ظاہر سی بات ہے میں سخت اور تیکھے جملے اسی کے لیے کہتا ہوں جو میرے نبی کی شان میں ہرزہ سرائی کرتا. ہمارا اس کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے, ہمارے دلوں میں کوئی نرمی ان کے لیے نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھونکتے ہیں. میرے عزیزوں, ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے, نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتا ہے, لیکن کس کے لیے؟ تم نرمی اختیار کرو, اللہ اس کے رسول کے معاملات میں ہم بھی نرمی اختیار کرتے ہیں. لیکن جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ایسے جملے کہتے ہو, میں آؤ بتاتا ہوں. سوچا ہوتا قرآن کے متعلق جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وہی قرآن جس میں ایسے ایسے غیب بتائے گئے ہیں جس کا آج تک کوئی انکار نہیں کر سکا, ایسے غیب کی خبریں اس میں بتائی گئی. مجھے بتاؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کی خبریں دے رہے ہیں, بی بی مریم کی خبریں دے رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے احوال بیان کیے گئے قرآن میں ہے, ایوب علیہ السلام کے صبر کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے, یوسف علیہ السلام کے پورے واقعات تفصیل سے بیان کیا گئے ہیں, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کے متعلق ساری تفصیلات بتائی گئی. جبکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ, شام اور یمن کے علاوہ کہیں پر آپ تشریف نہیں لے گئے. تو مجھے بتاؤ اتنے پہلے کے واقعات رسول کی زبان سے کیسے آئے؟ چلو میں کہتا ہوں یہ واقعات انجیل میں بھی ہیں, تورات میں بھی ہیں, ملا کر کے دیکھ لو. یہودیوں سے پوچھ لیتے, اس پنڈت سے میں کہتا ہوں عیسائیوں سے پوچھ لیتے جا کر کے, کہ یہودیوں اور عیسائیوں تمہاری کتابوں میں تو ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام سب کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور قرآن بھی بیان کر رہا ہے. تو ان یہودیوں اور عیسائیوں سے ہی پوچھ لیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمہارے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہیں غلط تو نہیں ہے؟ ایک یہودی لا کر کے بتا دو, ایک عیسائی لا کر کے بتا دو جو انکار کرے. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو ہمارے نبیوں کے بارے میں بتایا ہے وہ 100% صحیح بتایا ہے. یہودی اور عیسائی اس بات کے قائل ہیں کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو تفصیلات قرآن میں آئی ہیں اس میں ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں. اس پر عیسائی بھی بات کرتے ہیں, یہودی بھی کرتے ہیں. اور یہ جن کو نہ کتاب کا پتہ نہ کسی دین کا عطا پتہ, یہ لوگ قرآن پاک کو کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ہوشی میں نکلے ہوئے کلمات ہیں. بے ہوش تو تم ہو, اگر ہوش ہوتا تو کبھی پیشاب نہیں پیتے, عقل ہوتی تو گوبر نہیں کھاتے. عقل ہو اور ہوش ہو تو انسان حلال چیزیں اور پاکیزہ چیزیں کھاتا اور پاک بولتا ہے. جو اچھی غذائیں کھائے وہ اچھی گفتگو کرے, اور جو غلاظت کھائے تو اس کی زبان سے. پھر میں ایک سخت جملہ یہ بھی کہتا ہوں, بعض کے متعلق حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک اختلاف ہوا تھا, بہت عجیب و غریب اختلاف ہے, کتاب میں نے پڑھا. پہلی بات میں تو ہنسی بھی آئی لیکن حقیقت ہے یہ
سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں علماء کی دو جماعتیں اس بات پر اختلاف کر گئی کہ انسان کا منہ افضل ہے، انسان کا منہ جس سے وہ بولتا ہے یہ افضل ہے یا پھر پیخانے کا مقام افضل ہے جہاں سے غلاظت نکلتی ہے. تو اس پر اختلاف ہوا. تو بعضوں نے کہا کہ نہیں، منہ افضل ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، ساری چیزیں اچھی. بعض علماء نے کہا، جاہلوں کی بات نہیں کر رہا اور نہ میں لطیفہ سنا رہا ہوں، بعض علماء نے کہا نہیں، منہ سے افضل جو ہے یہ پخانے کا مقام ہے، کیونکہ یہ پیٹ کی ساری غلاظتیں نکالتا ہے، سب چیزیں پاک کرتا ہے وہ مقام. اور انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ زبان کبھی کبھار بہت غلیظ باتیں کرتی ہے لیکن پیچھے کا مقام کبھی غلیظ بولتا نہیں ہے، کبھی وہ غیبت کرتا نہیں، کبھی وہ چغلی کرتا نہیں، کسی کو گالی دیتا نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتی ہے وہ زبان کرتی ہے. تو دوسرے علماء کی یہ دلیل تھی. اس معاملے کو لے کر سلیمان علیہ السلام کے درمیان فیصلے کے لیے علماء حاضر ہوئے. سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی. میرے عزیزوں، بظاہر تو یہ بات لطیفہ لگتی ہے لیکن حقیقت سے آپ نے کیا فیصلہ دیا جانتے ہیں؟ دونوں کی دلیلیں سنی اور ارشاد فرمایا کہ وہ منہ جو غیبت، چغلی، گالی اور ہر غلاظت سے پاک ہے، اللہ کا ذکر کرتا، وہ منہ افضل ہے، وہ منہ افضل ہے. لیکن جو غلاظتیں بکتا ہے، گالیاں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے منہ سے اس کے پیچھے کا مقام افضل ہے، اس کے منہ سے اس کے پیچھے کا مقام افضل ہے. یہ تاریخی فیصلہ ہوا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کا منہ افضل نہیں، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کریں ان کا منہ افضل نہیں، اس سے بہتر تو ان کے دوسرے مقامات ہیں جو غلاظت نہیں بکتے اور گالیاں نہیں دیتے. عزیزان گرامی وقار، یہ جملے اسی لیے کہنے پڑے کہ سوشل میڈیا پر آج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنی بڑی بات آج نوجوانوں میں پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے اوپر دورے پڑتے تھے، مرگی کی بیماری تھی، فیڈز آتا تھا اور جنون کے حالت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ بولتے تھے تو قرآن ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ رب العالمین. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اتنے سارے جملے سن کر اے مسلمانوں، کیا ہمارا ضمیر خاموش رہے گا؟ اور ہمارا پورا دین ہلانے کی کوشش کی. تم نے صرف رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مرگی کو معاملے کو نہیں اٹھایا، جبکہ حضور کو ایسی کوئی بھی بیماری بالکل نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو الگ ہے. 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، اللہ نے کسی بھی نبی کو ایسی بیماری کبھی نہیں دی جس میں اس کی عقل زائل ہوتی ہو. کبھی کسی نبی کو ایسی بیماری، بخار آیا ہے، سردی آئی ہے، جسم کی تھکان آئی ہے، ہڈیاں تکلیف میں مبتلا ہوئی ضرور ہیں، لیکن ایسی کوئی بیماری کسی نبی کو اللہ نے کبھی نہیں دی جس سے لوگ گھن کرتے ہو، نفرت کرتے ہو، یا پھر جس کے کبھی عقل زائل ہوتی ہو. کبھی نہیں. کوئی نبی کی بات کرو، کسی بھی نبی کی بات چہ جائے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو افضل الانبیاء. تو مسلمانوں، اب یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اعتراضات جو ہیں نا پرانے ہیں. انشاءاللہ العزیز بہت جلدی میں ایک سیشن شروع کرنا چاہتا ہوں صرف سوشل میڈیا پہ. اللہ تعالیٰ مجھے قوت و طاقت عطا فرمائے. کافی دنوں سے میں ذہن میں یہ پلان کرتا ہوں کہ یہ کچھ ایسے لوگ جو پرانے اعتراضات تھے قرآن کے متعلق اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، ان کے پاس لے دے کر کے کیا ہوتی ہیں، حضور نے 11 شادیاں کیوں کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں تھیں، یہ کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی فرق، آپ 56 سال کی عمر کے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ صدیقہ 9 سال کی عمر کی تھی. یہ اتنا بڑا تفاوت، یہ تمام چیزیں اعتراضات لا کر کے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں شک و شبہ لانا چاہتے ہیں. وہ اپنے نبی کی حرمت، عزت اور عظمت کو کم محسوس کرنے لگے. میں ہر ایک کا جواب انشاءاللہ العزیز پیش کروں گا ایک سیشن میں. اور یہاں پر اب جو باتیں آ رہی ہیں میں سب آپ سے کہتا ہوں، کوئی بھی ان کا اعتراض نیا نہیں ہے، کوئی نیا نہیں ہے.
یہ مرگی کی بات، فیڈز کی بات، دورے پڑنے کی بات، حضور کو جنون آنے کی بات، یہ نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانے، ان کے بڑے بڑے سڑے سڑے سبوں نے اعتراض کیا، لیکن جواب ہمارے علماء نے دے دیا، پہلے سے کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ اب کی جنریشن نہیں ہے، نہ آپ نے کتابیں کبھی اٹھائی۔ اچھا، ہندوؤں کو بھی ایسا لگنے لگا ہے کہ ہمارا پنڈت کیا بات لے کر کے آیا ہے، نئی بات لے کر کے آیا ہے، ان کو بھی نہیں معلوم بیچاروں، ان کے جو جوان ہیں ان کے لیے بھی نئی بات ہے، کیونکہ ان کے بڑے پہلے سے یہ باتیں اعتراض کر چکے ہیں اور علماء اسلام نے جواب دے دیا ہے، وہ بھی پڑھتے نہیں ہیں، وہ بھی پڑھے نہیں اور ہمارے جوان بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اب سب کچھ سوشل میڈیا پر آج سارے لوگ مصروف ہیں۔ تو اس لیے اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے کچھ لوگ یہاں پر ہرزہ سرائی کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے اب جواب بھی ہمیں سوشل میڈیا پر ہی دینا چاہیے، تاکہ مومنین، مسلمان اور ہمارے نوجوانوں کے عقیدے محفوظ رہیں، اور اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کبھی کوئی ایسا اعتراض آئے تو اے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش بھی یہ کروں گا کہ فوراً علماء اسلام کی طرف اور مجھ جیسے فقیر اور ادنا طالب علم کی طرف ضرور رجوع کریں، ایک بار ہم سے ضرور پوچھ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مجھے معلوم، اپنے نبی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ سنیں گے نہیں، لیکن شیطان شک ڈالتا ہے، کیا ایسا تھا، ایسا ہوا تھا، تو یہ شک جیسے ہی آنے لگتا ہے وہاں سے ایمان کی خرابی ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ رجوع کریں علماء کی طرف، علماء اہل سنت کی طرف۔ میرے سے اگر رابطہ آسان ہو جاتا ہے کسی کے لیے، یعنی وہ قریب سے ملاقات کر لیتے ہیں، تو یہ پوچھ کر کے تشفی حاصل کر لیں اور جواب حاصل کر لیں، تاکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بھی بات نہ پالیں، ورنہ بعد میں چل کر کے یہ ناسور بن جائے گا اور ایمان کے ختم کرنے کا کینسر بن جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت رسول کے ساتھ ہمیشہ ہے، اور رسول ہمیشہ محفوظ ہیں، ہمیشہ محفوظ۔ اب کیسی حفاظت کی اللہ نے؟ جسمانی بھی حفاظت فرمائی ہے اور رسول کی روحانی حفاظت بھی فرمائی۔ جب اللہ حفاظت فرما رہا ہے، ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دیکھیں کیا کیا چیزیں اللہ نے اپنے رسول کی محفوظ کی۔ جسم سلامت رہا، دنیا میں کیسے محفوظ رہا معلوم ہے؟ اللہ اکبر، حدیثوں میں ہے زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا، کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مچھر نہیں آیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت مکھی اور مچھر سے اپنے رسول کو محفوظ رکھا ہے، تو بری عادتیں اور بری خصلتیں تو بہت دور کی بات۔ اس لیے کہ مکھی اور مچھر غلاظتوں پہ بیٹھتے ہیں، پھر جسموں پر۔ ہمارے کسی کے جسم محفوظ نہیں ہے مکھی اور مچھر سے۔ ہو سکتا ہے 1000 گناہوں سے آپ بچ جائیں، مکھی اور مچھر سے کون بچے گا؟ ارے ہماری مچھردانیاں توڑ کر کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو تو اب آل آؤٹ بھی جو ہے ختم نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے سارے یہ حدود پار کر کے بھی آ جاتے ہیں، کاکروچ آتے ہیں، مچھر آتے ہیں، مکھیاں آتی ہیں، سب۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کو اللہ تعالیٰ نے مکھی اور مچھر سے بھی محفوظ رکھا، اور نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت ایسے فرمائی رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو بھی محفوظ رکھا زمین پر۔ کیوں جانتے ہیں؟ کہ کسی دوسرے کا پیر اس سائے پہ بھی نہ آئے۔ یہ حفاظت ہے اللہ تعالیٰ کی اپنے رسول کی۔ یہ رہی جسمانی حفاظت کی بات۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے گھر حضور دعوت میں آئے، کھانا تناول فرمایا، کھانے کے بعد دسترخوان سے حضور نے ہاتھ پوچھ لیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں وہ دسترخوان اٹھا کر میں نے گھر میں رکھ لیا، کیونکہ حضور نے اپنا ہاتھ پہنچا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہوتا تو میں بھڑکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دیتا تھا، آگ میں ڈالتا اور پھر اس کو نکال لیتا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اس کا میل پورا نکل جاتا، ایک رواں بھی نہیں جلتا تھا۔ یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوئے اس دسترخوان کی بھی اللہ حفاظت فرما رہا ہے، اس کی بھی حفاظت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت ایسے فرمائی. جسم پاک کی پہلے بات میں کہہ رہا ہوں, ابھی روح کی طرف نہیں آیا. زندگی بھر مولا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی, یہاں تک کہ آپ 2 سال کی عمر کے تھے, بی بی حلیمہ کے گھر فرشتے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے لٹایا اور سینہ چاک کر دیا, دل باہر نکالا, جنت سے لایا ہوا ایک تشت میں جو پانی تھا اس سے دھویا اور واپس اندر داخل کر دیا. اس واقعے کو بی بی حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ بیان کرتی ہیں. شیمہ وہ گھبرائی کہ 2 اچانک اجنبی لوگ آ کر محمد کو گھرا, سینہ چاک کر دیا ہے. دوڑی ہوئے ماں کے پاس آ کر کہتی ہیں میں نہیں جانتی پہچانتی نہیں, کچھ لوگ آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹا کر کے سینہ چاک کر دیا, کچھ ہو گیا ہوگا. بی بی حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی, دیکھا حضور صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ گھبرائی, ڈری کہ ہوا کیا ہے. تو اس کے ڈر کے بعد ہی حضرت بی بی حلیمہ لا کر کے واپس حضرت آمنہ کے حوالے کر گئی کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. بعد میں پوچھا گیا یہ کیا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شق صدر کا معجزہ ہے حضور کا. شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ایسا کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا, مفسرین فرماتے ہیں, سیرت نگار فرماتے ہیں, بچپن میں 2 سال کی عمر میں دل پاک کو, قلب پاک کو نکال کر جنتی پانی سے دھو کر اس میں علم و حکمت بھرا گیا اور پھر اس کو سینے پاک میں رکھا گیا. اس لیے کہ بچپن میں جو بچوں کے کھیلنے کی خواہشات آتی ہیں رسول اس سے بھی محفوظ ہو جائیں, اس سے بھی محفوظ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں جو بچے عام طور پر کھیلتے ہیں حضور ان کھیلوں میں بھی کبھی تشریف نہیں لے گئے. یہ ہے رب تعالیٰ کی حفاظت. اللہ نے اپنے حبیب کو جو محفوظ رکھا ہے. مسلمانوں اگر اس عقیدے میں ذرا برابر بھی ڈگمگائے تو پورا دین تمہارا کھوکھلا ہو جائے گا, پورا دین. کہ جو شک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول پر کبھی دورے پڑتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین. رب تعالیٰ تو رسول کی حفاظت کا ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ بچپن سے محفوظ رکھا, بچپن سے. 40 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک مکہ مکرمہ میں, اسلام کی دعوت تو نہیں دی تھی نا, 40 سال. اس دوران ایک مکہ والے نے بھی کبھی حضور پر الزام نہیں لگایا, ایک مکہ, نہ اخلاق پر, نہ کیریکٹر پر, نہ زبان پر, نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس, کسی بھی چیز پر. بلکہ پورے مکہ کا اتفاق تھا اس بات پر کہ وہ امین ہے, وہ صادق ہے. یہ لقب مکہ والوں کا دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا نہیں. اسلام کے شروع ہونے سے پہلے, دعوت کے شروع ہونے سے پہلے کا حضور کو پکارا جانے والا نام ہے یہ امین اور صادق. اللہ نے حضور کے اخلاق کو بھی ایسا محفوظ رکھا, اخلاق کو ایسا محفوظ رکھا. اور جسم کی حفاظت, اخلاق کی حفاظت, ایک عمل بھی ایسا حضور کے اندر نہیں آیا جس کو دیکھ کر کے کوئی انگلی اٹھا سکے کہ رسول کا یہ عمل غلط تھا, معاذ اللہ, کبھی نہیں آیا. اب اس کے بعد رہی بات حسن کی, اللہ نے وہ ایسا محفوظ رکھا کہ پورے جسم پاک پر اللہ نے ایک دھبا بھی نہیں رکھا, ایک دھبا بھی نہیں. اس پر ایک عاشق رسول نے کیا ہی پیاری بات فرمائی, اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا محمد کہ اس میں ایک نقطہ بھی نہیں. کہیں ہے نقطہ؟ میم ہا میم دال 4 لفظ سے بنا ہے اور چاروں بغیر نقطے والے ہیں. ایک نقطہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کے نام پر نہیں رکھا. تو اسی طرح رب تعالیٰ نے حضور کے پورے جسم ناس پر ایک دھبا بھی کہیں نہیں رکھا. حسن کا عالم تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ کہا ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے نبی چاند جیسے تھے, خوبصورت تھے. چاند کی خوبصورتی جو جگمگاتا ہے اس طرح رسول پاک کا چہرہ انور جگمگاتا تھا. مثالیں سنے ہوں گے نا, لیکن ایک عاشق رسول اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے, چاند سے تشبیہ دینا میرے آقا کو, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند میں تو داغ ہے, حضرت کا چہرہ صاف ہے. میرے نبی کا چہرہ بھی اللہ نے ایسا رکھا. چاند کے پھٹ جانے کے بعد 14ویں کے چاند کو دیکھو کچھ تو داغ دکھتے ہیں, مگر رسول پاک کے چہرے انور پر ایک داغ بھی
نہیں رکھا گیا. تو یہ جسمانی حفاظت اللہ رب العزت کی ہوئی, اور روح کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے ایسی فرمائی, اللہ اکبر, کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سو جانا بھی وہ معراج منامی ہوتا تھا. سو جانا بھی معراج منامی, یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ جو ہے کنٹینیو روزہ رکھنے کا, ایک صحابی نے قسم کھا لی. حضور نے ان کو بلایا اور کہا ایسی قسم مت کھاؤ. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی, آپ بھی تو روز روزہ رکھتے ہیں, روزانہ روزہ رکھتے ہیں. وہ دیکھ کر کے ہم بھی سوچے دن میں بھی روزہ رکھیں گے, رات میں بھی رکھیں گے. تب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ایکم مثلی, تم میں کون ہے جو میرے برابر کا ہے. بعض لوگ آیت پڑھ کر کے کہتے ہیں کہ رسول ہمارے برابر کے, خود رسول پوچھ رہے ہیں تم میں کون ہے جو میرے برابر کا ہے. اور آگے کیا فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما یطعمکم ربی ویسقینی من الجنہ وانا نائم, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں سوتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت سے کھلاتا پلاتا ہے. میں اگر روز روزہ رکھ رہا ہوں تو صرف ظاہر کو دیکھ کر مت سمجھ لینا, اللہ تعالیٰ مجھے جنت سے کھلاتا پلاتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ملتا ہے کہ رسول جب سوتے ہیں تو صرف آنکھیں بند ہوتی ہیں, دل بیدار ہوتا ہے, اور حضور ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. یہ روح کی اللہ تعالیٰ نے ایسی حفاظت فرمائی. اب آگے چل کر کے میں بتاتا ہوں میرے عزیز, اللہ نے کیسی حفاظت کا وعدہ کیا بچپن سے لے کر, بلکہ اگر میں پیچھے چلوں تو بہت آگے بات بڑھ جائے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اس نے اس وقت سے فرمائی جب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور کے طور پر داخل کیا. وہاں سے حفاظت چل رہی ہے نور نبی کی, اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی سے یہ نور منتقل ہو کر جب حضرت حوا کے بطن میں آیا, اور پھر حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی اولاد میں, تو اب شیس علیہ السلام کی پیشانی میں حضور کا نور نظر آنے لگا. تو آدم علیہ السلام اپنے بیٹوں میں پہچان لی سب سے چمکدار پیشانی والا کون ہے, شیس علیہ السلام. ان کو بلا کر کے کیا تنبیہ کرتے ہیں معلوم, آدم علیہ السلام تنبیہ کرتے ہیں تو عام آدمی نہیں ہے, تیرے پاس اللہ کی امانت ہے. اب تو شادی بھی کرے گا تو سب سے زیادہ با اخلاق لڑکی سے, سب سے زیادہ نیک, اس نیک اخلاق والی خاتون سے نکاح ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت شیس علیہ السلام سے پھر ان کے بیٹے میں جب یہ نور آیا, انہوں نے بھی ایسی وصیت یہی کی اپنے بیٹے کو. اور بھی بہت سارے بیٹے تھے لیکن یانش شیس علیہ السلام کے بیٹے, تو ان کو یہ نصیحت کی ان کے باپ نے کہ تیرے پاس اللہ کی ایک امانت ہے, تو عام کسی عورت کے ادھر ادھر نکاح میں نہ چلے جانا, اس عورت سے تیرا نکاح ہوگا جو سب سے زیادہ پاک ہوگی. یہ سلسلہ کہاں تک چلا, بی بی آمنہ تک چلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہمیشہ میرے نور کو ایسے باپ اور ایسے ماں میں رکھا جو دنیا میں سب سے افضل تھے. یہ اللہ کی حفاظت, نور مصطفیٰ کی حفاظت. جتنی بھی پشتوں سے حضور کا نور آیا وہ سب کے سب اللہ کا سجدہ کرنے والے تھے, اور اس زمانے کے سب سے افضل ترین تھے. جس ماں کے پیٹ میں گیا, جس باپ کی پشت میں آیا, یہاں تک کہ یہ نور حضور کا بی بی آمنہ میں آیا تو بی بی آمنہ بھی سب سے افضل ترین خاتون تھی مکہ مکرمہ کی. آپ کو طاہرہ کہا جاتا تھا, پاک باز خاتون, اور اس پاک باز خاتون سے میرے آقا کا نور. اچھا ہو گیا, پیدا ہوا, 40 سال اللہ نے حفاظت فرمائی, اور پھر 23 سال اسلام کے وہ بھی حفاظت فرمائی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھر کو بھی کیسے محفوظ رکھا. قرآن میں صاف وعدہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیطہر, یرید اللہ اہل البیت. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول آپ کے اہل بیت کے متعلق اللہ یہ چاہتا ہے کہ انہیں خوب پاک رکھے. یہاں تک کہ حضور نے جن سے نکاح کیا ان میں سے ایک خاتون بھی بد کردار نہیں آئی حضور کے نکاح میں. اولاد آئی تو ان میں اولاد میں ایک بھی کوئی بگڑے ہوئے اخلاق والی نہیں آئی, بلکہ اولاد میں بھی وہ آئی جو جنتی خواتین کی سردار, جس کا گھر محفوظ, جس کی بیویاں محفوظ,
جس کی اولاد محفوظ، جس کا نکاح محفوظ، جس کے اخلاق محفوظ، جس کا کردار محفوظ، ہر چیز جس کی محفوظ ہے، اس کے متعلق تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ دورے پڑنے کے وقت وہ قرآن بولتا تھا؟ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی. یہ بات بہت طویل جائے گی کہ کہاں میرے مولا نے میرے نبی کی حفاظت فرمائی. اب بات میں اختتام تک لے جاتا ہوں. اے مسلمانوں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، قرآن کا عقیدہ میں بتا رہا ہوں. اور رسول پاک کے فرمان کے مطابق ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا میں آپ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ صحابہ کے سوال بھی ایسی ہوتے تھے، میں آپ سے زیادہ قریب ہونے کے لیے کیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اب اس صحابی نے جو سوال کیا وہ سوال قیامت تک کے سنیوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور دوسروں کے لیے بہت ہی سخت ہے. اس صحابی نے کیا پوچھا؟ کہا اے اللہ کے نبی درود تو زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن کیا آپ کی موت کے بعد بھی پڑھوں؟ آپ کی وفات کے بعد بھی آپ سے قریب ہونے کے لیے پڑھوں؟ اب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، میرے عزیزوں سارے سنی بریلویوں کا وہی عقیدہ ہے. فرماتے میرے آقا وہ اور لوگ ہیں جو مرنے کے بعد گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں، اے میرے صحابی تیرے نبی کے جسم کو بھی اللہ محفوظ رکھے گا. تم درود پڑھو، حضور کے جسم کو بھی مٹی زمین کی نہیں کھا سکتی. آج بھی میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ آرام فرما ہے، آج بھی جسم ناس کے ساتھ آرام فرما ہے. تم درودیں پڑھو گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے ہی قریب ہوگے. یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات تو چھوڑیں، 60 ہجری حضور کی وفات کے 50 سال بعد ایک بار مدینے میں سیلاب آیا، قبریں کھل گئی. ایک قبر کھل گئی تو سارے مدینے والے جمع ہو گئے. 3 قبریں ہیں نا حضور کے روضے کے اندر، 3 قبریں، ایک قبر کھلی. لوگ کہیں کہ حضور کا پیر مبارک دکھ رہا ہے، کیونکہ پیر صاف ظاہر تھا، بالکل چمکدار پیر اور تر و تازہ پیر. تو مدینے والے سب جمع ہوئے، رسول پاک کا پیر ظاہر ہے. کتنے سال بعد؟ 50 سال کے بعد. 50 سال کے بعد تو مدینے والے جمع ہوئے. اس میں ایک تابعی تھے، صحابی نہیں تابعی، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی، نہیں یہ صحابی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی بھی اس وقت کچھ تھے. وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی سارے لوگوں کو ہٹایا اور پیر کو دیکھا اور پھر کہا واللہ ما هذه قدم رسول اللہ. کہا قسم خدا کی، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے. واللہ انی لأعرف هذه قدم لعمر ابن خطاب، میں اللہ کی قسم جانتا ہوں یہ پیر عمر ابن خطاب کا ہے. مدینے کے وہ صحابی نے کہا، عروہ بن زبیر نے کہا یہ عمر ابن خطاب کا قدم ہے. میں کہتا ہوں اے سنیوں، جو رسول کے پڑوس میں سویا ہوا عمر ابن خطاب ہے، غلام رسول کا قدم جب محفوظ ہے قبر پاک میں، تو جن کی بدولت اللہ نے ان کی حفاظت کی، اس رسول پاک کا جسم کتنا سلامت ہوگا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم یہی عقیدہ رکھتے بھی ہیں اور رسول پاک کی بارگاہ میں تمنا بھی یہی رکھتے ہیں، اے رسول پاک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. جب بارش آتی ہے تو دیکھ کے برستی ہے، اچھوں پہ پانی برسے گا، بروں پہ نہیں برسے گا. بارش تو سب پہ برستی ہے. ہمارے امام نے کیا ہی پیارا عقیدہ دیا، اے رسول پاک آپ رحمت کی بارش لیے ہوئے ہیں، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. عزیزان گرامی وقار، یہاں سے یہ عقیدہ لے کر چلو. اللہ اپنے رسول کی ایسی حفاظت فرمایا کہ ان کے جسم کو بھی محفوظ رکھا، ان کی روح کو بھی محفوظ رکھا، ماؤں کے پیٹ میں بھی محفوظ رکھا اور قبر انور میں بھی محفوظ ہے. وہ رسول ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں آئے. ان پر دنیاوی کوئی بھی پیچ و خم نہیں آئے.
جو بھی دنیا کے نشیب و فراز ہیں وہ رسول پر کبھی اثر نہیں کر. ہزار دھوکہ دینے والے دیتے رہے لیکن رسول پاک کی ذات پر کبھی اس کا اثر نہیں آیا. اب میں چیلنج آخر وقت میں یہ کہتا ہوں, تم جمع کر لو ساری طاقتیں, پنڈتوں ہو, جتنے بھی پجاریوں ہو, جتنے بھی پادریوں ہو, جو کچھ بھی ہو, سب جمع کر لو پوری طاقتیں. انٹرنیٹ لے لو, ساری دنیا کی طاقتیں لے لو. قرآن میں بھی اللہ نے یہ چیلنج پہلے سے بیان کیا ہے, قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان یأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. اے رسول آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں, سارے جنات جمع ہو جائیں, ایک دوسرے کی آپس میں سپورٹ ہو جائیں, مدد کریں. اور اللہ کا چیلنج کیا ہے رسول, سب کو کہہ دیں آپ پورے انسان پورے جنات مل کر اس طرح کی ایک کتاب لے کر کے آئیں, اس طرح کا ایک قرآن لے کر آئیں. لا یأتون بمثلہ, اللہ فرماتا ہے اس کے مثل کوئی لا نہیں سکتا. یہ لانا تو دور کی بات ہے, اس کا مثل بھی لا نہیں سکتا. اب میں یہی قرآن کا چیلنج دوبارہ دہراتا ہوں, جسے دورہ پڑتا ہے وہ ہوش میں آ جائے, جو گوبر کھاتا ہے وہ حلال کھا کر کے بات کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ دورہ پڑتا ہے تو آؤ تمہاری اگر عقل سلامت ہے تو اس طرح کی ایک کتاب لا کر کے دکھا دو جس کو اللہ نے حساب سے بھی باندھ کر کے رکھا ہے اور ایسا محفوظ رکھا ہے کہ 1400 سال سے آج تک پوری طاقتوں نے اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا, ایک نقطہ بھی نہیں بدلا. اور پھر دوسرا چیلنج میرا یہ ہے, آؤ اگر تم سچے ہو اپنے دین میں, سچے ہو اپنے مذہب میں, آؤ تم اپنی پوری کتاب پڑھ کر کے سنا دینا. اور دنیا بھر سے اچھا اس کا ایک بہت پیارا چیلنج حکیم الامت نے فرمایا, احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں, فرماتے ہیں کتابوں کو جانچنے اور پرکھنے کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ جتنی کتابیں سب کو ایک طرف لگا دینا, سب پانی میں ڈال دینا, سب پانی میں, انجیل ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ جو بھی ہے, وید ہیں, گیتا ہے, مہابھارت, سب اس کے ساتھ قرآن بھی لے لو, جتنے قرآن ہیں سب پوری جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں سب ایک جگہ تم پانی میں ڈال دو, بند کر دو, ختم کر دو, اور پھر آؤ اپنے اپنے مذہب کے لوگوں کو لے کر کے آؤ, تم اپنی پرانی کتابیں پھر سے لکھ کر کے دکھانا, ہم قرآن پاک بھی لکھ کر کے دکھائیں گے, اور پھر کسی پرانی کتاب سے ملا کر کے دیکھتے ہیں کہ کون صحیح اترتا ہے اور کون غلط اترتا ہے. اس لیے کہ ایک قانون ہے اللہ کا, کوئی کتاب من و عن بندوں کو یاد نہیں رہ سکتی سوائے قرآن. برابر اگر تم سونا خیرات کر دو, حضور فرماتے, اور میرا کوئی صحابی جو کے دانے کے برابر خیرات کرے تب بھی تمہارے سونے والی خیرات میرے صحابی کی خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی. کتنی بڑی بات ہے, جو کے دانے کے برابر بھی اگر کسی صحابی نے خیرات کیا, ان کے اس عمل تک پوری امت نہیں پہنچ سکتی. کیوں؟ ان کو جو حاصل ہے وہ صحابیت کا شرف حاصل ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے, اور یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین چیز اللہ نے انہیں عطا کی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اپنے رسول کے متعلق یہ فرماتا ہے, اللہ یہ چاہتا ہے کہ رسول آپ کا گھرانہ خوب صاف ستھرا ہو, ہر طرح کی آلائش, ہر طرح کی برائی رسول کے گھر سے دور کی اللہ نے, یہاں تک کہ پوری زندگی بھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر مکھی نہیں بیٹھی, حضور پاک کے جسم اطہر پر کبھی مچھر نہیں آیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر مچھر اور مکھی نہیں, بلکہ اجلہ علماء کا یہ ماننا بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرچھائی کبھی زمین پر نہیں پڑتی. کیوں؟ ان تمام چیزوں سے اللہ نے اپنے رسول کو پاک رکھا ہے.
عام لوگوں کی طرح نہیں رکھا. گھر پاک ہے، جسم پاک پاک ہے. تو مجھے آپ بتاؤ کہ اللہ اپنے رسول کے جو دوست ہیں ان کو پاک نہیں رکھے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں وہ بھی پاک ہیں. ہم نے دیکھا ہے زندگی میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بلیم آپ کے عمل کی وجہ سے نہیں لیکن آپ کے دوستوں کی وجہ سے بھی کیا جاتا ہے. ہاں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا حلقہ بڑا ہے، 40-50 لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی خبر تو ہے نہیں، لیکن کوئی ایک بندہ زیادہ گٹکا کھاتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا الزام بھی ہمارے اوپر آتا ہے. کیوں؟ ارے ان کے ساتھی تو ایسے ہیں، ان کے ساتھی تو ایسے ہیں. تو ساتھی کا برا ہونا بھی ہمارے اوپر الزام آتا ہے. اس لیے رب تعالیٰ نے رسول کے ایک ساتھی کے اندر بھی کوئی عیب نہیں رکھا کہ کہیں دنیا یہ نہ کہے کہ رسول کے ساتھی بھی ایسے تھے. نہیں، بلکہ ان کا حال تو یہ تھا. اللہ اکبر. ہاں، ان کا پاسٹ کیا تھا، ان کا ماضی کیا تھا، اس سے مجھے کلام نہیں اور نہ ہی کرنا چاہیے. لیکن اللہ نے جب انہیں ایمان کی دولت عطا کی، رسول کی صحابیت عطا کی، تو ان کا حال کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کیمیا اثر نے ان صحابہ کو کس بلند مقام پر پہنچایا. کس بلند مقام پر؟ وہ اپنی قوم کی نہیں، پوری کائنات کے محافظ بن گئے، عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے، امانتوں کے امین بن گئے. ہر چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ اخلاق و کردار صحابہ میں ڈالے کس نے تھے جو دنیا آج بھی اس کی مثالیں لانے سے عاجز ہے. مثالیں لانے سے عاجز ہے. ہزار تم آج بڑی بڑی آرگنائزیشن دیکھ لینا ہیومینٹی کے سلسلے میں، اور ہیومن بینگ کے نام پر موسم کے متعلق اور انسانوں کے متعلق میں آپ کو دونوں مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جو پہلے مکہ مکرمہ میں ان کے اخلاق کیا تھے، کردار کیا تھے، وہ الگ مسئلہ. لیکن آپ کو بتاؤں، ایک صحابی حضور کے دربار میں بیٹھے ہیں اور دیگر صحابہ بھی ہیں. ایک مہمان حضور کے آئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کوئی کرے گا؟ ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں. پوچھا بھی نہیں گھر میں کچھ ہے بھی کہ نہیں، لیکن دم بھر لیا کہ رسول کا مہمان ہے، میں لے کے جاتا ہوں. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر کے اپنے گھر آئے. جب گھر آئے تو بیوی کو کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان گھر پر آئے ہیں. بیوی نے کہا، میاں بتاتے تو گھر میں پکا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک آدمی کا کھانا باقی ہے بس، اور میرے 2 بچے ہیں اور میں ہوں، آپ ہیں، ایک ہی آدمی کا کھانا باقی ہے، مہمان کا کیا کیا جائے؟ تو سنو، خاتون خود ہی مشورہ دیتی ہیں. یہ صحابہ کا گھر ہے. بیوی خود کہتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، آپ نے دعوت دے کر بلا ہی لیا ہے تو ایک کام کریں، میں اپنے بچوں کو تھپکی دے دے کر کے سلا دوں گی، سو جائیں گے بچے، اور جب دسترخوان پر میں کھانا رکھوں تو چراغ بجھا دینا، اور آپ کھانے جیسی حرکت کرتے رہنا، منہ چباتے رہنا، کھانا مت، تاکہ رسول اللہ کا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. میں اور آپ کل دیکھیں گے کھانا، ہم رسول اللہ کے مہمان کو پورے کھانے کو پروس دیتے ہیں. کیسا طریقہ تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کے گھر میں جو معاملہ ہو رہا ہے، بچوں کو سلا دیا گیا، چراغ گل کر دیا گیا، دسترخوان پر مہمان کھانے کے لیے بیٹھا تو یہ صحابی کھانے کی حرکت کرتے رہے، لیکن کھانے کا ایک لقمہ بھی اپنے منہ میں نہیں رکھا، اور اس مہمان نے کھانا پیٹ بھر کر کھا لیا، آرام کیا. صبح جب مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لے کر کے پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور کہا، مرحبا.
تو نے میرے مہمان کے ساتھ جو رات میں سلوک کیا وہ جبرائیل امین نے مجھے بتایا۔ اللہ تجھ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، تیرے بہترین جزا تجھے عطا کیا جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے اندر نفس کہاں تھا، ان کے اندر خواہشات کہاں تھی؟ یہ رسول کے وہ صحابہ جو ایثار اور قربانی کے اعلیٰ مثالیں دنیا کو دے چکے ہیں، لیکن اس کی مثال دنیا لانے سے عاجز ہے۔ اور جنگ کے میدانوں میں بھی پانی اپنے لیے نہیں، پہلے اپنے زخمی بھائی کے لیے قربان کرتے۔ گھر میں اگر کوئی تحفہ آ جائے تو پڑوس پر نچھاور کر دیتے۔ یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی میرے رسول نے بنایا، ان صحابہ کو اعلیٰ کردار تک پہنچایا گیا ہے۔ علم میں ان کا کوئی ثانی نہیں، عمل میں ان کا کوئی ثانی نہیں، اور جب حکومت کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو قیصر و کسریٰ بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ دنیا کو میرے رسول کے غلاموں نے سکھایا آداب زندگی ہوتی کیا ہے، آداب معاشرت کیا ہے، یہ میرے رسول کے غلاموں نے دنیا کو بتایا۔ پارلیمنٹ کا نظام کس نے لایا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام صحابہ۔ حکومت کرنے کا انداز لوگوں کو دکھایا، عدالت کا انداز دکھایا، اور چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹایا۔ جانتے ہو حضرت عمر فاروق کے رعب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے۔ ہاں، ڈر کے مارے پوری فوجیں تھراتی تھی، عمر ابن خطاب کا نام۔ لیکن مسجد میں ایک بار کھڑے ہو کر کے پوچھنے لگے کہ اے لوگوں، اگر میں اپنا کوئی نیا طریقہ شروع کر دوں، رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں، تو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ میرے پیچھے چلو گے یا کیا تمہارا کام ہوگا؟ ایک دیہات کے رہنے والے غریب صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اے عمر، جب تک آپ رسول اللہ کے پیچھے چل رہے ہماری گردنیں جھکی ہیں، اور جہاں ایک قدم بھی تمہارا ہٹا ہماری تلوار ہوگی اور تمہارا جسم ہوگا، ہم مقابلہ کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وقت کے خلیفہ اور امیر المومنین کے ساتھ نے کیسی بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، گلے لگا لیا اور کہا حقیقت میں دین مصطفیٰ یہی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اسلام کی حقانیت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ کے مزاج میں آج آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ نے سچے چہرے کو میرے مصطفیٰ کے دین کے، اللہ کی اس دین کے پوری کائنات میں پیش کیا ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب نجاشی بادشاہ کے سامنے صحابہ کا ایک قافلہ گیا تھا، وہ حبشہ کا رہنے والا بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اور اس کے بعد جب یہ وفد گیا صحابہ کا کہ ہم یہاں رہنے کے لیے آئے، ہمیں پناہ دی جائے، مکہ والے بڑا ظلم کرتے ہیں، اس نجاشی بادشاہ نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سب سے پہلے حضرت جعفر طیار یہ محفل میں حاضر ہوئے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا دین ہے کیا، اس دین کی اسپیشلٹی کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے ایک ہی جملے میں اپنے دین کی ڈیفینیشن بتائی تھی، ایک جملے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا، ہمارا رسول وہ ہے جو مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پہ لگاتا ہے۔ بس یہ دین کی ڈیفینیشن ہے، مخلوق کی عبادت سے نکال کر، کوئی بھی مخلوق کی عبادت نہیں، کوئی نہیں، چاہے کوئی اوتار سمجھے، چاہے کوئی کچھ سمجھے، ہے تو مخلوق۔ میرا دین یہی ہے، اس کی خصوصیت یہی ہے کہ یہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت پر لگاتا ہے۔ اب میں جو مسئلہ عرض کرنے آیا ہوں میرے عزیزو، صحابہ کا بڑا احسان امت پر ہے، بڑا احسان امت پر ہے۔ دین کا سچا چہرہ اگر وہ لے کر نہ چلتے تو دین کا نظام کیا ہوتا؟ آپ کو میں بتاؤں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سارا دین کس سے ہے؟ میرے نبی پاک سے ہے۔ وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سارا دین ہے۔ صحابہ بھی ہر چیز میں میرے نبی کے محتاج تھے، لیکن وہ واقعہ، وہ حالت کیسی ہوگی صحابہ پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا، جب حضور اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ اس وقت کے حالات کتابوں میں لکھیں، پڑھ کر آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے انتہا محبت کرنے والے صحابہ جب حضور کو اخیر وقت میں علالت میں دیکھے، حضور مسجد میں نہیں تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اتنی
طبیعت میں علالت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آیا، جانتے ہیں جب روح حضور کی قبض کر لی گئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے. سب سے پہلے جو حجرے میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق آئے. آتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی اقدس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت تک تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے. حضرت ابو بکر صدیق غم کے عالم میں اندر تھے، لیکن اس وقت صدیق اکبر کا دل اور سینہ کتنا مضبوط ہوگا جو ایک لمحہ دیدار رسول سے غافل نہیں ہوتے. انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ، جو ہونا تھا اللہ کا وعدہ ایک بار ہو چکا، اب اللہ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا. دوسری موت تو اب نہیں آئے گی، جو موت کا درد تھا وہ آ کر چلا گیا. یہ کہہ کر کے حجرے سے باہر نکلے، اعلان کر دیا اے صحابہ، اللہ کے نبی ہم سے رخصت ہو چکے. وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے. یہ وقت کیسا ہے، سب کے سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے. جس پر سارا معاملہ ڈیپینڈ ہو وہ تھوڑا ہٹ جائے تو حالات کیا ہوتے ہیں پتہ ہے. یہاں ہم چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتے ہیں، کسی ایک تنظیم کا صدر ہے، کسی ایک کمیٹی کا چیف ہے، اس کے ادھر ادھر ہونے سے پوری کمیٹی پر فرق پڑتا ہے. یہ تو پورے دین کا نظام تھا. جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو صحابہ پر کیا حالتیں تھی. جیسی اعلان ہوا سب ساکت و جامد تھے صحابہ. ان کے عشق کا مقام تھا، محبت کا تقاضا بھی تھا. حضرت عثمان غنی تو ایسے لگتے جیسے پتھر ہے، ان کو کوئی چونٹی کاٹے کوئی ہاتھ مارے تو ہلتے تک نہیں تھے. کچھ صحابہ دیوار سے چپکے کھڑے تھے آسمانوں پر دیکھتے ہوئے. حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ تلوار نکال کر مدینے میں گھومتے تھے. خبردار کسی نے کہہ دیا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، میں اس کی گردن مار دوں گا. میرے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، وہ آئیں گے. یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا. سب الگ الگ انداز میں تھے، یہاں تک کہ حدیثوں میں موجود ہے مدینہ اتنا کبھی نہیں رویا جتنا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی. اور صحابہ نے یہ بھی لکھا ہے اس دن سے زیادہ روشن کوئی دن ہی نہیں آیا مدینے میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنیت الوداع کی گھاٹی سے مدینے میں آ رہے تھے. اس سے روشن دن کبھی مدینے میں آیا نہیں. اور مدینے والے کہتے ہیں اس سے زیادہ اندھیرا کسی دن آیا ہی نہیں جس دن میرے آقا نے مدینے کو رخصت کیا، دنیا سے رخصتی لے لی. اس سے زیادہ اندھیرا ہماری زندگی میں آیا ہی نہیں. اب سوچو دین کا نظام چلنا کیسے ہے. حضور پردہ فرما چکے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں. اس وقت جس نے مشن اٹھایا، باغڈور سنبھالی، وہ صدیق اکبر کی ذات تھی. کھڑے ہوئے ممبر پر لوگوں سے کہا اے لوگو بتاؤ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے یا اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ سبوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، ہمیشہ رہے گا. اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے. لیکن کیا رسول کے جانے کے بعد تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کسی کا دین سے پھر جانا اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صحابہ کہتے ہیں اس دن ہم کو لگا یہ آیت کہاں تھی، اب تک ہمارے ذہن میں ہی نہیں آئی. سب کھڑے ہو گئے. حضرت ابو بکر نے کہا نماز کا وقت ہے، نماز قائم ہو. 2 دن تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم ناز حجرے میں رکھا ہوا تھا. 2 دن تک، اور نمازیں برابر وقت پر ہوتی رہیں. اسلامی احکام جیسے تھے ویسے ہی ہوتے رہے. حضور کی تدفین کا معاملہ آیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اب کون مشورہ کرے گا؟ اختلافات بہت ہوئے ہیں، لیکن کوئی اختلاف اس غلیظ قسم کا نہیں تھا کہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جائیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں، یہ مسئلہ آج میں نے جمعہ میں چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ آج اس کی ضرورت ہے. میں ابھی بتاتا ہوں. حضور کے وصال کے بعد جب آپ کی تدفین کا معاملہ آیا، غسل کے لیے صحابہ میں اختلاف ہوا.
کہ غسل دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور دے گا تو کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حجرے میں کھڑے تھے، آدھے کہہ رہے تھے کہ غسل دینا ہے اور آدھے کہہ رہے تھے نہیں دینا۔ اختلاف ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں اچانک ہمیں اونگ آئی، سب جتنے تھے وہاں پر اونگ آئی، جیسے جھپکی لگتی نیند، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، اس کے بعد ہم نے سر جھٹک کر بیداری کا اظہار کیا، دیکھا تو ہم تو بیدار تھے لیکن رسول پاک غسل کیے ہوئے تھے، جسم پاک پر پانی کے قطرات تھے۔ صحابہ نے کہا یہ اللہ کی مرضی ہے، اپنے رسول کو اس نے اپنے ملائکہ سے غسل دیا۔ پھر اب دفن کہاں ہو، اس سلسلے میں بھی صحابہ کا اختلاف تھا۔ بعض صحابہ کہتے تھے کہ بیت المقدس لے کر کے جائیں گے، مسجد اقصیٰ میں جہاں کثرت سے انبیاء اکرام دفن ہیں وہاں ہم رسول اللہ کو دفن کریں گے۔ بعض کہتے تھے نہیں، حضور کا پیدائشی مقام مکہ ہے، ہم مکہ لے کر جائیں گے۔ اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ صحابہ میں اختلاف ہوا، حضور کا جسم ابھی موجود ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اختلاف کس قسم کا تھا، سب حق کی تلاش میں اختلاف تھا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، اللہ کے نبی وہیں دفن ہوتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے، جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے نبیوں کا اسی جگہ وہ دفن ہوتے ہیں۔ تو اس بات پر پھر صحابہ کا اتفاق ہوا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرہ عائشہ صدیقہ میں انتقال فرمائے تھے، اور اسی حجرے میں آج تک میرے آقا آرام